اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما بقينا وألقيا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إنا إذا صيح بنا أبينا أبينا أبينا. ہن صحابہ غزوہ خندق دے موقع تے مٹی دے سر تے ٹوکرے چاہ کے تے پھر کیڑی نعت پڑھی؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. تے جواباً پھر حضور نے کی فرمایا؟ ان العیش عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. سبحان اللہ. حضور دے دین واسطے کم کرے، حضور واسطے دعا حضور نے یا اللہ فاغفر الانصار یا اللہ انہوں نے اچھے تو اچھے درجے دے بھی. فاغفر دا وہ معنی نہیں جڑے لوگ کر فاغفر الانصار یا اللہ تو بھی گواہ رہی میرے غلام پیٹ تے پتھر بن کے مٹی چاہی پھر دے. تو پھر یہ نال اعلان بھی کر رہے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اگلی بات، حضرت خبیب بن عدی نے جدو پھانسی دے پھندے تو نہ بند دیتا تو پھر ساری دنیا بلا لئی، بچے بلا لے، تماشے لان والے بلا لے، ہسن والے بلا لے، جسم کٹن والے بلا لے، گالیاں دین والے بلا لے کہ ایک گولو بدلہ لو. تے حضرت خبیب بن عدی پھندے ہوتے کھڑے ہو کے جڑا ترانہ پڑھیا لقد جمع الاحزاب حولی ولبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعی. یا اللہ انہاں تے بڑا مجمع لا لیا، سارے دنیا بھی سد لئی. لقد جمع الاحزاب حولی، یا اللہ بڑے بڑے لشکر آ گئے میرے ارد گرد تے میں تنہا تھے پھانسی تے بدیاں. نحن لقد جمع الاحزاب حولی ولبوا قبائلهم وَاسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمَعِي. تو تھے ہو کی رہا ایک بھی خیر خواہ کوئی نہیں بلکہ وَكُلُّهُمْ مُبْدِ الْعَدَاوَةِ جَاهِدٌ عَلَيَّ. یا اللہ انہیں وچ ہر ایک ود ود کے میرے نال دشمنی دا اظہار کر رہا تو میں تنہا بینوں انہیں بند دیتا ہے. وَكُلُّهُمْ مُبْدِ الْعَدَاوَةِ جَاهِدٌ عَلَيَّ لِأَنِّي فِي وَسَاقٍ بِمُدَيَّعِ. یا اللہ انہیں میں زنجیرہ نہ بند دیتا ہے ٹک ٹکی ہوتا تے ہر بندہ اپنے زبانی تے اپنے گالیاں جو انہوں نے بکواس ایسی. وَقَدْ جَمَّعُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَقُرِّبْتُ مِنْ جِزْءٍ طَوِيلٍ مُمَنَّعٍ. یا اللہ انہوں نے مجھے لمبی ساری کھجور کے ساتھ میرا تختہ دار بنا کر باندھ دیا. وَقَدْ جَمَّعُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ. یا اللہ انہوں نے عورتیں بھی جمع کر لیں، بچے بھی جمع کر لیں. وَقَدْ جَمَّعُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَقُرِّبْتُ مِنْ جِزْءٍ طَوِيلٍ مُمَنَّعٍ. تو میں پھر انہیں نہ کو معذرت کرنا بھئی میرے کو غلطی ہو گئی سی. فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا وَلَا جَزْعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجَعِي. تو یا اللہ تو گواہ روی نہ تھے میری گردن جھکنی تے نہ میرے زبان جو کوئی کمزور جملہ نکلنا ہے. فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ. اتھے گھر بہ کے ہاں جی چھڈو جی بادشاہ، او جی چھڈو جی بادشاہ. اور میں آکھا جلے تو کیڑا دین سمجھا، تو ایک شاپر لے کے مسیتی ہوتا ہے وہ نہ لبے تو رستے بھی گلاں کردا جانا. ہاں جی او جی میں میلاد دے جلسے تے گئی تے میں جی میں تبرک نہ ملیا ہے ویکھ ذرا کی ہون لگا ہے. فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا وَلَا جَزْعًا. کیوں؟ إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجَعِي. اس لیے کہ میں حق کے راستے پہ پھر حق کے راستے تے ہوئے تھے پھر اگر مگر نہ کہ مطلب. اقبال کلندر لاہوری پھر اتھے بولیا کہنے لگا جمال عشق و مستی، جمال عشق و مستی نئے نوازی اور جلال عشق و مستی بے نیازی اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر. اگلی گل اقبال بڑی ڈاڈی کر گیا. اگلی گل اقبال کہندا زوال عشق و مستی حرف راضی. کہندا پھر اگر مگر جتھے ہو جائے پھر سمجھ لگی عشق تے مک گیا. اے نہ سمجھی کہ بھائی عاشق رسول ہے
وہ दस रहा कि जी मैं भी आशिक रसूल हूँ। इकबाल कहता जिथे इश्क होवे उते दसने की लोड़ नहीं पैंदी, जिथे इस्लाम होवे उथे कहना नहीं पैदा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ। कहता जहाँ जी जवाले इश्क मस्ती हरफ राजी ताकीक, चूंकि ऐसे था तो चूंकि ऐसे था, चूंकि ऐसे था तो चूंकि महल्लेदारी थी तो चूंकि उधर हो रहा था तो चूंकि वहां आंसू गैस रहा था तो इसलिए मेरे पेट में दर्द हुआ तो मैं मार रोड से वापस आ गया। तो कहने इकबाल कहता मैं चबड़ा मारदा रहा इश्क दियां गल्लां, इश्क तो बड़ा बेनियाज होता हो। तो कहना सितमगार धरा हो नाराज भाई तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। ना जी वक़द खय्यरूनी अल कुफ्र वल मौत दूना वक़द हमलत ऐनाय मिन गैर मजज़ई। कहने ने हज़रत खुबैब बिन अदी फरमान लगे मैंने उन्होंने कहा इस्लाम छड़ दे तेरी माफ़ी टल जाएगी। तो आपने फरमाया इस फांसी ये जड़े मैनू बकवास कर रहे हैं मेरा मरना ये वास्ते आसान है जो वमा बी हज़ारुल मौत इन्नी लमय्यतुन, कलम तोड़ देता। फरमाया मैं मौत से नहीं डरता, एक दिन तो जाना ही है, आज नहीं तो कल जाना तो है। वमा बी हज़ारुल मौत इन्नी लमय्यतुन वलाकिन हज़ारी जहम नारिम मुलफ़्फ़ई, मुझे तो उस आग से डर है जहन्नम की जो हर तरफ से बंदे को लपेट लेगी। ये क्या परेशानी है, ये क्या परेशानी है जो मुझे ये देना चाहते। अगली बात फज़ुल अर्श सब्बरनी अला मा युरादु बी, जो ये मेरे साथ करना चाहते हैं मुझे पता है लेकिन अर्श वाले ने मुझे सब्र दिया है, मैं इंज भी नहीं करनी, हर तरफों मेरा जिस्म कटया जा रहा। फज़ुल अर्श सब्बरनी अला मा युरादु बी फ़क़द बद्दउ लहमी वक़द यासमतनी। या अल्लाह इन्हें तो मेरा जिस्म भी कट देता, जिंदा रहने की उम्मीद भी मुक गई। हाँ जी जिस्म कट देता। अगे इलल्लाहि अशकू गुरबती सुम्मा गुरबती, या अल्लाह ये तो तेरे हबीब को सानू लिया सन इस्लाम सिखण ते रस्ते च ना सानू जनाब गिरफ्तार करके ते सानू फांसी ते चाड़ के जिस्म कट रहे। इलल्लाहि अशकू गुरबती, मैं अपनी गरीबुल वतनी मैं अपने जुल्म व सितम की शिकायत अल्लाह की बारगाह में कर रहा। ये तो 6 सहाबा नू लिया सन ना रस्ते च, उन्होंने क्या असी इस्लाम सीखना है तो रस्ते च आके ते सहाबा नाल उन्हें धोखा करके हाँ जी 4 ते रस्ते च ही शहीद कर देते। हाँ जी मार मार के तीर ते नेज़े ते दोहां नू उत्थे ले आए मक्के विच ते दोहां नू सूली चाड़ दी। कहते ने इस्लाम जनाब किसी को, मैं कहा तू इस्लाम दी तलवार ही सिर्फ वेखी ये नहीं है वेख्या हुजूर तलवार चुकी क्यों है। तू पढ़िया होंदा ना हुजूर दे गुलामां नाल जेड़ा जुल्म होए, हाँ जी हुजूर दी मौजूदगी जेड़े जुल्म होए। क्यों जी हजरत अनस बिन नदर पिछे रह गए सन मैदान बदर चों, जदों पिछे रह गए तो फिर आपने दुआ मंगी लैन अकरमनल्लाहु बियौमिन अलका फीहिल मुशरिकीन लयरयन्नल्लाहु मा अस्नऊ। जी अल्लाह ने मैनू फिर इज्जत दे के बदर जा दिन फिर मैनू नसीब किया ना तो मेरी फिर मुठ भेड़ हो गई हुजूर दे दुश्मनां नाल, अलका फीहिल मुशरिकीन, ते हुजूर दे दुश्मनां नाल फिर मैं मुकाबले च आ गया ते लयरयन्नल्लाहु मा अस्नऊ, फिर अल्लाह भी वेखेगा मैं की करना। अल्लाह भी वेखेगा हाँ जी अल्लाह यरयन्ना रा यरा रोयतन फवराइन वरोय युरा रोयतन फजा कमरियुन लम यरा ला यरा ला युरा लन युरा ला यरयन्ना। क्यों जी ला यरयन्नल्लाह, अल्लाह भी वेखेगा मैं की करना। क्यों जी ऐ होना चाहिए आप बंदा किसी मौके तो पिछे रह जाए और यार आंदा मौका बनया तो मैं भी दसांगा हुजूर दे नारे किवें लाए जाने। कहते शुक्र है मैं जलूस च नहीं सी और मैं भी नपया जाना सी। मैं कहा जलिया जेड़ा हुजूर दी खातिर एक बार हथकड़ी न लवा सकिया, हुजूर दी खातिर एक परचा न झल सकिया, उन्हें टिकटिकी दे बन के जिस्म कटवाने सन। इस वास्ते हर बंदा जी इस्लाम अमन का दर्स देता है, मैं कहा इस्लाम गैरत का दर्स देता है। बस एक कोई बात है। क्यों जी ए मैनू दे भाई ए 27 गज़वात मौजूद हैं, पीर साहब फरमाते हैं तरतीब ना मैं पढ़ देंगा बरकत वास्ते, वरना तो एक भी नहीं ना मुकना जनाब। हाँ जी एक भी नहीं मुकना। क्यों जी हाँ जी ए गल्लां कोई करने वाली है। क्यों मौलवी खादिम तो बाजू कमजोर है, तेनू हक किवें पहुंचता है कि जनाब खालिद बिन वलीद दी तलवार दी नफी करे।
میں کمزور ہوں نا، میں چک نہیں سکی، میں بزدل آدمی ہاں، میں ٹر نہیں سکیا، گھروں نکل نہیں سکیا، کیونکہ صحابہ دے تو پتر ہے کوئی نہیں، پتر تو مولی خادم دے، صحابہ دے جسم تے لوہے دے بنے ہوئے سن، کیوں جی؟ مولانا میں تازی تازی گل پڑھی ہوں، میں وہ دسن لگا۔ ہاں جی، حضرت ابو دجانہ نو جدوں حضور تلوار دیتی تھی، مولانا کیویں چلے، کی شعر پڑھے سن انہوں؟ ہاں جی، میں روزانہ پڑھنا بھئی کی شعر پڑھے سن مفتی صاحب، ابو دجانہ نو جدوں حضور نے تلوار دیتی جی، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدار فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ او تم اللہ رسول دی تلوار دی نفی کرنا، اضرب بسیف اللہ، اللہ دی تلوار، ورسولی، اور حضور کی تلوار۔ تم آج کہنا اسلام تلوار نال نہیں پھیلیا، ابو دجانہ تو کہندے نے یہ تلوار جڑی مینوں حضور دیتی یہ اللہ دی بھی تلوار ہے تے رسول اللہ دی بھی تلوار ہے، دتی رسول اللہ نے تے اللہ دی تلوار کنج ہو گئی؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میرے آقا نے انج تلوار چکی تے ابو دجانہ نے کہا جی دا کی حق ہے؟ فرمایا دا حق ہے بھائی کسی مسلمان تے نہ چلے، یہ ہے جی دہشت گردی کی تباہی قیامت تک۔ ہاں جی، اسلام کی جنگ قیامت تک جو ہوگی وہ تلوار کسی مسلمان پر نہیں چلے گی، بات ختم۔ مسلمان فوجیوں کی گردنیں کاٹ کر ان سے فٹ بال کھیلنا یہ کون سا اسلام ہے؟ صحابہ کے مزاروں کو بم مارنا یہ کون سی داعش کی بدماشی ہے؟ ہاں جی، کیوں جی؟ ہاں، میرے آقا نے فرمایا یہ تلوار میں جو تمہیں دے رہا ہوں اس کا پہلا حق یہ ہے کہ کسی مسلمان پر نہ چلے۔ سانو ٹی ویاں تے دسو، اسی تو دسیے اسلامی جہاد کیا ہوتا ہے۔ بدماشوں، تم بدماشوں کو بٹھا کر پوچھتے ہو، خود بھی تم بدماش ہو، یہود و نصارہ سے پیسے لیتے ہو، اور پھر ایسے بگوڑوں کو اور ایسے امریکی ڈالر خوروں کو بلا کر کہتے ہو ایسے ایسے نہیں، اسلام اسلام ہے اور اس کا جہاد جہاد ہے۔ ہاں جی، کیوں جی؟ ہاں، جہادی جیکٹاں پا کے چبرجی مرکز بنانا ہو رہے، ہاں جی، جہادی جیکٹاں پا کے تے جناب غیرت اعلیٰ کار بننا ہو رہے، تے یوسف بن تاشفین الفاسو نے کیا ہے؟ اللہ تے فرشتے بھی آ جان تو میں نے شکست نہ دے سکتا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے وزیر نے فرمایا انہوں جواب لکھ، وزیر نے بڑا لمبا پھرلا لکھیا، آپ نے فرمایا جلیا دشمنہ لمیاں گلاں نہیں ہوندیاں، گل ایک ہی ہوندی۔ آپ نے فرمایا فرشتے تو اللہ کا کام ہے بھیجے یا نہ بھیجے، میں آ رہا ہوں۔ کیوں جی؟ میں آ رہا ہوں، میں اتنا جواب ہے، میں آ رہا ہوں۔ دوسرے دن زور تو پہلے ساری فوج نس گئی، الفاظ دی سارے نس گئے۔ یوسف بن تاشفین پہاڑ ہوتے چڑھ کے دنداں وچ انگلی دے کے کہنے لگا تو تے کہندا سی اللہ فرشتے بھی بھیجے تے نہیں، تو تے محمد عربی دے شیر دے سامنے ایک دن بھی نہ کٹ سکیا۔ اپنے آپ تو باہر ہو کے اجے تسی سوچنا ہے، اجے سوچنا ہے بھائی کی ہونا ہے۔ تسی مرزائیاں نو بہن برا لوگوں کہہ چھڑے، اجے تسی سوچ رہے ہو کہ ہم نے حضور کی عزت پر کیسے پہرا دینا ہے۔ پیر میر علی شاہ دی کتاب تے پابندی لگ گئی، مسجداں دے سپیکر اتر گئے، کیوں جی حضور؟ چلے اٹھو، بس بڑی ہو گئی۔ اجے تسی اگر مگر دا شکار ہو، نہ ہن بس کرو، بڑی ہو گئی، ہن حضور دے دین تختوں تے لیانا ہے۔ ہاں جی، سال بعد 5 فروری نو اسی مظاہرہ کر دینا ہے، ہاں جی، تے حکومت بھی سال بعد ایک دن یکجہتی ایک قسمی انج آزاد ہونا ہے۔ سال تو بعد اسی کھڑے ہو کہنے اقوام متحدہ نو اس سال ہماری اتنی بچیوں کی عزت لوٹی گئی، اتنے جو نوجوان ذبح ہوئے، اتنے گھروں کو آگ لگی، اتنے سہاگ اجڑے، اتنے جوان قتل ہوئے، ہمیں بڑا افسوس ہوا۔ امریکہ کہتا ہے اچھا پھر سوچتے ہیں، ایک سال پھر گزر جاندہ ہو، کہنے اتنے بندے شہید ہو گئے، کہتا اچھا پھر سوچتے ہیں۔ جلے ہوئے ہو، اقبال کہنا ہے ناداں ترا امید غم گسارا ز افرنگس، دل شاہین سوزت بہر آج مرغے کے در چنگس۔ اقبال کہندا تو جلا ہویا تینو فرنگیاں کو خیر دی امید ہے، کہندا جلیا شاہین دے پنجج پرندہ آ جائے تو دے چوں چوں قرارداد پیش کرنا، کشمیر کدی آزاد نہیں ہونا۔ ہاں جی،
وہ غزنوی دے گھوڑے ہی آن گے تو کشمیر آزاد ہوئے گا. ہاں جی سانو ٹی وی تے بٹھاؤ دوسرے دن کشمیر دے بارے کوئی ہل چل نہ مچی تے مودی دی دھوتی نہ کھلی تے گل کرنا تو جلے ہو. ہاں جی کیوں جی جو ایک کو خط میں پڑھ کے سنایا نا ٹی وی تے بھارتی فوجیاں دے جناب بسترے خراب نہ ہوئے تو میں نے دسنا انہوں نے اسی ویلے لیٹرین لینا لگ گئی ہیں. میں انہوں اتنا ہی کہنا جان دے ہو اسی کون ہاں ساڈے وڈے کون سن. بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد ابن الولید الى رستم و میران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الی الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوما يحبون القتل كما يحب العادم الخمر. کیوں جی اسی اتنا ہی کہنا مودی جاندا کون آن والے آ جویں تسی گاں دا موتر پسند کردے ہو نا ایویں اسی شہادت نو پسند کرنا. تو دسو انہاں گاواں بھی لے کے نس پوڑا ہے انہوں نے کہا غزنوی آ گیا غزنوی کے وارث آ گئے غزنوی کے گھوڑے آ گئے شہاب الدین محمد غوری آ گیا. شہاب الدین محمد غوری تخت تے بٹھاؤ کسی حافظ نو حافظ ہی شہاب الدین محمد غوری کسی حافظ نو تخت تے بٹھاؤ جنہوں نے کلو واللہ بھی نہیں آندی انہوں نے کی پتہ ہے جہاد کیا ہوتا ہے شہادت کیا ہوتی ہے غزنوی کون ہوتا ہے شہاب الدین غوری کون ہوتا ہے قطب الدین ایبک کون ہوتا ہے التمش کون ہوتا ہے علاء الدین خلجی کیا ہوتا ہے اور جناب صلاح الدین ایوبی کیا ہوتا ہے نور الدین زنگی کیا ہوتا ہے شیر شاہ سوری کیا ہوتا ہے. جلاؤ جڑے اوباما نے کیا کہ اگر پاکستانی حکمران خط لکھ دیں دے تو میں ڈاکٹر رافیہ نو رہا کر دینا سی. جڑے ایڈے غلام ہومن نے خط بھی نہ لکھ سکن اوباما نے خط بھی نہ لکھا اپنی دھی واسطے دھی سمجھ دے ہومن تو پھر ہے نا دھیاں تو ہونا وہ انہاں دیاں ہیں جنہاں دیاں کمپنیاں بنائیاں نے. عافیہ صدیقی تو کسی دی دھی انہاں دی دھیاں تھوڑی. ہاں جی اپنی دھیاں دیاں تو کمپنیاں بھی بن گئی نے مستقبل واسطے. تو مسلمانوں دی دھی 86.5 سال قید سن کے اندر بیٹھی ہوئے تے 56 ملکاں وچ ایک بھی غیرت مند نہ ہوئے جڑا اوباما نو خط لکھے یار اسی بہت تانوں تکلیف ہے تے اسی منڈے دے دیندے ہاں ساڈی دھی تے چھوڑ دیو اے قید کر دیو ساڈی دھی دا جرم بھی کوئی نہیں خالی امریکی فوج تے پسٹل تاڑیا. میں جدو اسی کانفرنس کران لگے نا جی 1 اکتوبر نو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی دی ہمشیرہ انہیں مینوں فون کیتا کہن لگی مینوں پتہ ہے تسی میری ہمشیرہ دا نام ہی لیندے ہو او دے حق وچ دعاواں بھی منگدے ہو تے میں میری آرزو ہے کہ تسی 1 اکتوبر نو میری ہمشیرہ دی گل کرنی نالے دعا منگنی. انہیں پھر مینوں گل سنائی انہیں کہا کہ جدو میری ہمشیرہ بہت زیادہ پریشان ہوئی نا 14واں سال انہوں شروع ہو گیا امریکی قید وچ. تاریخ مسلمانوں دیاں دھیاں اتنیاں کدی قید نہیں رہی. ہاں جی انہوں نے تو پوری سلطنتاں دا تے لا دیتیاں نا کہا مرد کس واسطے دھیاں ساڑیاں چھوڑو لیکن دھی کوئی سمجھے گا تو پھر ہے نا جناب. توجہ تسی پریشان نہیں ہونا ایک تسی ہن اس نبیک دا صرف نعرہ لاؤ اور اس نعرے نہ توجہ ایتھے نہیں ہر جگہ لانا ہے بچے بھی لان بڈھے بھی جان. مسلمانوں دیاں عورتاں گھر بہ کے روٹی پکاندیاں کمن لبیک سالن پکاندیاں کمن لبیک یا رسول اللہ اپنے بچے دے اگے روٹی رکھدیاں کمن لبیک سکول واسطے بچیاں تیار کرن لبیک بچے مڑ کے آون دروازہ کھولن انہاں کہن لبیک. انہاں کہ بن کی گیا یہ کی ہون لگا اے تانوں لوڑ ہی نہیں پینی نہ جلوس کڈن دی لوڑ جدوں ہر طرفوں لبیک آنا ہے انہاں غلاماں نے کہنا ہے ادھر چلیے. کیڑا حلقہ ہے تہاڈا کیڑا حلقہ ہے تہاڈا جیڑا بھی این اے 36 25 کمن ادو جت جانا ہے پتہ لگے لبیک ادھر بھی لبیک اٹک گئے تو کہتے لبیک پنڈی گئے تو کہتے لبیک مری گئے تو کہتے لبیک کراچی گئے انہاں کیا بن کی گیا ہن چلیے اپنے آقا کول چلیے. یہ تو محمد عربی دے شعر جاگ اٹھے جناب. کیوں جی اگر عزت کروانی ہے نا تو پھر عزت والے راستے اختیار کرو. ہاں یہ گل یاد رکھنا
مت کوئی سمجھے کہ اسی کسی دی ذات دی وجہ تو عزت کیتی، اسی تے صحابہ تے اہل بیت نو بھی حضور دی وجہ تو منیا۔ ہم سے کوئی مت توقع رکھے کہ مولوی خادم کی زبان کسی پیر کے لیے ہے، کسی مولوی کے لیے ہے۔ انہاں فقیراں نال تے اسی تاں آنے تے انہاں دے نال گوڈیاں نوں ہاتھ لا لیندے ہیں، اے فقیر تے ساڈے نال کھڑے۔ اے مت کوئی سمجھے کہ صرف سجادگی تے جناب، نا نا، جڑا حضور دی عزت واسطے تسی نہیں، انہاں دا وزیر آیا سی تے اتنا تے پوچھنا سی کہ اپنے پوچھ کے آپ بڑے کولوں کہ مرزائی تیرے بہن بھائیاں تے میرے لیے شاہ تیرا کی لگدا ہے؟ انہاں تو کوئی میں گل اثر کلمہ حضور دا پڑھیا بس، جنہاں فقیراں کو میں پڑھیا وہ میں نو فرماندے سن کلمہ اسی حضور دا پڑھیا، تقلید اسی امام اعظم دی کیتی، جنہیں گھٹ گھٹ گل کیتی اسی کس نو کی جان دے ہاں جی، یہ مت کوئی سمجھے کہ اساں کسے نا ہاں جی اساں حضور اس کسی ویکھ کدی نہیں گل کیتی۔ ہاں جی، اسی تے ممتاز قادری دے پیراں تے بھی جناب پگڑی رکھ دیتی، کانسٹیبل دے پیراں تے بھی پگڑی، کانسٹیبل نہیں سی ہو، پیر جماعت علی شاہ صاحب ترخان دے پتر دے پیر کیوں چومے؟ 6 لاکھ بندے نو روا دیتا پیر جماعت علی شاہ صاحب، میں نے کہا جناب ہے لوہار دا پتر ترخانہ دا پتر پیر چومے بڑھے سید ہو کے، میں پیر تاں چومے نے میرے نانے دی عزت ہے پیرا نہیں دیتا تاں چومے میں پیر۔ ہاں جی ساڑی جڑی عزت تے آبرو ہے نا صرف مالکاں دی وجہ تو، صرف مالکاں دی وجہ اسا اگر مگر نہیں کیتی تے اے نوجوان پھٹ دین، ورنہ یہ سارا ورنہ تے مولانا اگر مگر اسی بھی شروع کر دی، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ حضرت تھے تو چونکہ حضرت تھے تو چونکہ صاحبزادے تھے تو چونکہ پھر تھے تو چونکہ ایسے تھے تو پھر چونکہ چنانچہ سے بھی کبھی دین ہوتا ہے۔ ہاں جی، حضرت فاروق اعظم تے صحابی نو اپنے دور خلافت مسجد قباء دی امامت نہیں کرن دیتی، انہوں نے کہا تسی منافقاں نو نماز کیوں پڑھائی سی؟ کتنے سال گزر چکے سن حضرت عمر کو آئے، انہوں نے کہا تسی انہوں نے نماز کیوں پڑھائی؟ اے نہیں پڑھی ہو نہ پیچھے۔ آج تم ہر مسئلے میں ناموس رسالت کے مسئلے میں اگر مگر کرو، حضور کی ناموس کے مسئلے میں بھی اگر کرو، اور جناب ختم نبوت کے مسئلے میں بھی اگر کرو، مسجدوں سے سپیکر اتر جائیں پھر بھی تم نہ بولو، اور جناب دہشت گرد علماء بن جائیں پھر بھی نہیں، فور شیڈول علماء پر لگ جائیں، بتاؤ تمہاری یہ طاقت مرید کس کام کے؟ یہ ذات کے لیے تم نے رکھے ہوئے ہیں؟ اگر اسلام کے لیے ہوتے تو پھر تو تمہارا نعرہ یہ لگنا چاہیے تھا کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاؤ۔ اسی گل سیدھی کسی نو درد اٹھے تو ویسے ہوندی بھی گل ہوئے جب درد اٹھے۔ ہاں جی، حضرت سعد بن عبادہ فتح مکہ دے موقع تے ویکھیا نا، فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، فرمایا ہٹ جاؤ آج لڑائی دا دن ہے، آج کعبے چ بھی بندے وڑ دیاں گے۔ کیوں جی؟ آج کعبے چ بھی بندے وڑ دیاں گے۔ ایک زنانی نو نہ شعر لکھ کے دیتے، میرے آقا جنت المعلا دی طرفوں تشریف لے آ رہے سن، حضور دا سر اقدس ہیں جھکے ہوئے سی، بدماشو تم کون؟ اقوام متحدہ، اقبال کہتا ہے در جنیوا چیز غیر از مکر و فن سید تو ایمیش وہاں نخچیر من۔ اقبال کہتا جاندہ اقوام متحدہ وچ کی ہوندا سوائے بدماشی تو کچھ نہیں ہوندا۔ میں کہا کی ہوندا؟ کہنے لگا تے فیصلے ہوندے، تو کشمیر نو نپ لے میں افغانستان نو نپ لینا، ہاں اتنے اے فیصلے ہوندے۔ اقبال کہتا تو جلا ہویا اقوام متحدہ، قیامت تک اقوام متحدہ کشمیر سانو نہیں دینا، ہاں جی قیامت تک نہیں دینا، ایک کو طریقہ ہے کشمیر لین دا، آج اعلان کرو غزنوی کے وارث آ رہے ہیں۔ کیوں جی؟ غوری میزائل کا رخ جو ہے وہ بھارت کی طرف ہو گیا، ابدالی میزائل آیا ہے، غزنوی آ رہا ہے، کیوں جناب؟ خالد ٹینک سٹارٹ ہو گیا ہے، درار ٹینک سٹارٹ ہو گیا ہے، ختم میزائل کا رخ بھی۔ مودی بیچارے کی کیا حیثیت ہے، گاں کا موتر پینے والا، لیکن اپنی شادیاں تے مودیاں نو بلان والے ایک گل نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، غوری میزائل چلان واسطے بھی غیرت غوری چلی چاہیے دی، ابدالی میزائل چلان واسطے بھی غیرت ابدالی جیسی چاہیے دی۔ ہاں جی، اس واسطے تسی پتہ نہیں کیڑی یار ساڈے کو کیڑا اسلام سننا چاہتے ہو؟ واقعی تہاڈا تو بالکل تبدیلی ہو گئی مسلم۔ اسلام وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، ہاں اسلام یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، میں سچی آپ کو بات کر رہا ہوں۔ اسلام کبھی پکا، آپ مولانا تسی بھی حافظ ہو، میں بھی حافظ ہوں، تسی بھی حافظ ہو، سبحان اللہ۔
کوئی ایک آیت مینوں کڈ کے دسے جہدے وچ اسلام نے کیا ہوئے یہود و نصارہ دے سامنے گردن جھکا لو الحمد للہ کہ والناس تک جے تہاڈا دل ہے تے شبینہ بھی رکھ لیندے ہیں سبحان اللہ کیوں جی سبحان اللہ ہاں ایک دن شبینہ بھی رکھنا چاہیے تھے ہاں جی پیچھے سارے لیکن کھڑے ہو اے نہیں بھی ایسی کہ جناب سانو اگے اللہ نے نیت کرا کے تے پیچھے آپ نس جاؤ تسی سارے ہاں جی شبینہ ہوئے مینار پاکستان اتنے سارے 3 حافظ ایک ایک سپارہ پڑھن تے پیچھے لکھاں دا مجمع رکعت بن کے کھڑا ہوئے کیوں جی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ توجہ میں بھی سپارہ میں بھی ویل چیئر تے بیٹھ کے پڑھا ایک سپارہ میرے ذمہ بھی علماء لا دیں سبحان اللہ کیوں جی یار کوئی تبدیلی لیا ہو نچن دے پروگرام ہوندے ٹپن دے پروگرام ہے تواڈے کو ایک سپارہ نہیں سننا ہوندا رمضان شریف جناب مسجد پہلے دن 10 صفحہ دوسرے دن 5 صفحہ آخر دن 2 صفحہ رہ گئی وہ بھی کھرک رہے ہوندے میں پیچھے کتے تراویحاں پڑھا نا جی تو مینوں کوفت ہو جاندی لوگ میں پچھلی صفحے چ تو میں اگلے نو ویکھ کے کہندا میں کہ قرآن سن رہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان قرآن تے کہندا قرآن پڑھیا جائے تو انہاں دی ایمان وچ جوش آ جاندا میں کہ انہاں نوں پتہ ہی کوئی جناب جویں ککڑا جھوٹنا آیا ہوندا ہسنے والی باتیں نہیں ہوئے بچے ہو اے رونے والی باتیں ہیں جنگ یرموک کے حضرت معاذ بن جبل فرماندے سن سوائے قرآن پڑھن تو آواز ہی کوئی نہیں سی آ رہی صحابہ انہاں اپنی انجیل چکی ہوئی سی انہاں دے پادری آ گئے پوپ آ گئے حضرت معاذ بن جبل چیخ اٹھے یا اللہ ویکھ رہا ہے کی کرن لگے انہاں کہا پھر لو ساڈا بھی قرآن آیا نے سبحان اللہ سبحان اللہ جد یہودیاں نال امریکیاں نال جنگ ہونی تو قرآن نال ذریعے ہونی تواڈے پش 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 نال نہیں ہونی ہاں جی اسلام دی پاور نال جنگ ہونی جدوں ہونی اے تے یعنی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس واقعی کچھ نہیں ہے ہاں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس بہر و بردر گوشہ دامان اوس اقبال کہندا ہے عشق مصطفیٰ ہوئے تے ساریاں نعمتاں کچھ چوندیاں سارا کچھ تسی تباہ برباد کر کے سان مولویوں نوں گل بھی کرن دی اجازت نہیں فور شیڈول لگا دیں گے فور شیڈول دا معنی جانتے ہو بھائی مولوی بدماش ہے پہلے بدماشاں تے لگتے سن ہن حضور دا دین بیان کرن والے تے فور شیڈول لگ پیر افضل صاحب تے بھی لائے میرے بھی کاغذ تیار یہ کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ہارا کون قیامت والے دن حضور بلان گے آ جاؤ مولانا آ جاؤ تو تے بھی لگے سی تے جنہ لایا حضور نے انہوں نے بلانا دس ہوئے میرا دین بیان کرنا بھی جرم سی آج آئے تھے میدان لا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ لیں اٹھو بچے ہو دین دا کام کرنا ہے بہت ہو چکی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قانون ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قانون ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قانون ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قانون ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ توجہ جی چلو اٹھو بڑی ہوگی سو چکے بہت سو چکے فریاد یا فرنگو دل آویزی یا فرنگ فریاد سے شیرینی ہو پرویزی یا فرنگ اقبال کہندا ہے عالم ہما ویرانا از چنگیزی یا فرنگ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں خیز اقبال کہندا اس بہت سو چکا بہت سو چکا بہت سو چکا اب اٹھ عافیہ صدیقی روزانہ سوچتی ہوگی کہ ابھی محمد بن قاسم کے گھوڑے آ رہے ہیں روزانہ دیوار نہ کان لاندی ہونی کہ ہونے جناب طارق بن زیاد کشتیاں جلا کے آ رہے ہونا روزانہ کان لاندی ہونی کہ آج صلاح الدین ایوبی بھی آ رہے ہونا روزانہ ہیں جی اے تے ہن دیاں گلاں نا جناب اے تے ہن دیاں گلاں اے ہن دیاں گلاں اے میر عبد الرحمان سی نا جدوں قائدیانی نے دعویٰ کیتا افغانستان دا صدر سی میر عبد الرحمان اے تے ہن دی گل ہے وہ فرماندے ہوندے سن میرے ملک دے چوک وچ کوئی سونا رکھ جاوے 3 سال بعد آوے جے ہلے تے مینوں نپ لوے اے میر عبد الرحمان ہن دیاں گلاں نے قائدیانی نے انہوں خط لکھیا میں نبی ہاں تے میر عبد الرحمان فرمایا بھی مینوں تیری سمجھ نہیں آئی ایتھے آ افغانستان انہوں کسی نے کیا اتنے جائے گا تو تیرے وہ ٹکڑے کر دے گا دلیلہ انہیں کوئی نہ دینی ہے
اے میر عبد الرحمان، اے امام شامل، کل دی گل ہے، اے امام شامل، اے چیچنیا دے مسلمان صدر نے اعلان کیتا ہے، انہوں نے کہا میرے ملک کوئی وہابی اس جیسا بندہ نہ آوے میرے ملک۔ آج بھی اس بابے دی اتنی غیرت ہے، دنیا تو چلا گیا نقش بندیاں دا امام، وہ صدر نے اعلان کیتا ساڑھے ملک چ داخل نہیں ہو سکتے۔ ہاں جی، آج بھی وہ ٹینکاں دے اتنے ڈنڈے لے کے چڑھ جاندے انہوں دے مرید، آج بھی ہوئی۔ آپ نے نظام مصطفیٰ نافذ کیتا تے راتی گھر واپس آئے، واپس جدو آئے تے آپ دی والدہ بالکل بڈھی ضعیف، انہوں دے ہاتھ کم دے سن، انہوں نے کہا پترا آ گئے؟ انہوں نے کہا آ گیا۔ انہوں نے کہا میری گل ہے فلانے فلانے بندے تسی نپے؟ انہوں نے فرمایا نپے۔ مایوری وڈے لوگ ہوندے، انہوں دی کوئی ماما آ کے روئیاں بھی ہونیاں مائی کو، انہوں نے کہا میری سفارش ہے انہوں نے چھڑ دو۔ آپ نے چپ کر کے سن لئی گل، سویرے ہوئی تے آپ نے علماء بھی بلا لے، قاضی بھی بلا لے، مفتی بھی بلا لے، سارا مجمع لا لیا، فرمایا دسو جی میرا ایک شرعی مسئلہ ہے میرا حل کرو۔ شیخ طریقت، کسی طرح ایک محلہ مرید ہوندا، کسی طرح ایک شہر ہوندا، وہ پورا ملک مرید ہے بابے دا۔ آپ نے فرمایا میرا ایک مسئلہ ہے، انہوں نے کہا جی کی؟ فرمایا کوئی غلط بندے دا سفارش کرے وہ دی سزا کے وے؟ سفارش انہوں دی امی نے کیتی ہوئی سی، تے پیر بھی سن، تے پیر طریقت بھی سن، نال بادشاہ بھی سن، خلیفہ بھی سن، انہوں نے کہا جی اتنے کوڑے مارو۔ تے آپ نے فرمایا دوسرا مسئلہ ہے کہ میرا وہ جڑا بندہ ہے وہ کوڑے کھان دے قابل نہ ہوئے تے پھر کی سزا ہے؟ انہوں نے کہا وہ دا قریبی بندہ کھاوے۔ لکھاں اپنے مریداں دے سامنے، قاضیاں مفتیاں دے سامنے آپ نے کمر تو قمیض اٹھائی، فرمایا میری ماں نے غلط سفارش کی تھی، وہ کوڑے کھان دے قابل نہیں، مینوں مارو۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ میں کہا اقبال اور لکھاں مرید ہوون تو ہوے شیخ طریقت تے 10 کوڑے کھا سکدا؟ انہوں نے کہا نہیں کھا سکدا، لیکن حضور آ گئے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پاک۔ انگریزوں دیا مثالہ دینا، فلاں انگریز یہ کرتا تھا، میں کہا امام شامل کی مثال دینا، لکھاں مریداں دے سامنے آپ نے کوڑے کھا دے۔ ہاں جی، اور ساری مرید ویکھ رہے سن، وہ چیخ رہے سن، فرمایا او رسول اللہ دی شریعت دا حکم جے تے میں کی کروں؟ میں جب عمر سے پوچھا جا سکتا ہے تو امام شامل کون ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ اے جناب، اے اسی دین تخت لے آنا چاہتے ہیں حضور، اے تخت دے آنا لانا چاہتے ہیں، بس جی ہاں، اے اسی تخت تے لے آنا چاہتے ہیں، اور کوئی مقصد کوئی نہیں۔ میں مڑ کے پیر صاحب بھی اپنی پیری مریدی کرنی، علامہ تقریر کرنی، انہیں جناب ذرا بھائی حضرت پڑھانا ہے، مفتی صاحب نے جناب را یرا رویتن پڑھانا ہے، پیر اجاز اشرفی صاحب نے پیری مریدی کرنی، حضرت بھی پیر اجاز صاحب بھی، مفتی صاحب نے افتہ یفتی افتان فو مفتن تقریرہ، انہیں بھی نال جناب ہدایت الناف پڑھانی، میں جناب مڑ کے میں بھی یہی تقریرہ کرنیاں کہ راہ اصل میں راہ یا تھا یا متحرک الف سے بدل گئی تو راہ بن گیا۔ اسی بٹھانا تو ہنو ہیں، لیکن یہ جو نہیں ہونا بھئی تسی گپلے کرو، نانا در عمارت فقر را افزودان مثل سلمہ در مدائن بودان۔ اقبال کہنا اسلام دا طریقہ ہے وے کہ حکمران بنے تے چند ٹکے ہون، حکمران بنن تو بعد اور غریب ہو جائے۔ ہاں جی، حضرت فاروق اعظم جدو خلیفہ بنے تے مدینہ پاک دے مضافات وچ گئے، ویکھیا تے اوتھے کہ پاہج بندہ بالکل اکھاں تو نابینا پیا ہویا، حضرت عمر انہاں دے صفائی کی تھی، پھر گھروں کھانا پکا کے لے گئے، جدو جاندیاں منہ پایا تے او نابینے تے پاہج بندے تڑپ اٹھے، انہاں کہا مینوں لگدا ہے صدیق دنیا تو چلے گئے۔ حضرت عمر انج کھڑے ہو گئے، فرمایا تینوں کیویں پتہ چلیا؟ انہاں کہا جدوں دے خلیفہ بنے روزانہ آ کے میرے کپڑے بھی صاف کرتے سن، بسترا بھی تے مینوں روٹی بھی خود کھواندے سن، لیکن آج میں نے پتہ چلیا وہ پہلے چکھتے سن تتا تا نہیں، آج تسی میرا منہ جلا دیتا ہے۔ 2 سال تے 3 مہینے 2.5 مہینے حضرت صدیق اکبر تے عمر نو بھی پتہ نہ چل سکیا صدیق کس کی خدمت کرتے ہیں۔ قوم دے خزانے جو سلائی مشینہ دے کے تے غریبت احسان کر رہے ہو، جدوں اسلام آئے گا پھر صدیق بھی غریبوں دے کپڑے دھو کے ٹنگ کے سکا کے تے پوا کے آئے گا۔ ہاں جی، تے جدوں اسلام آئے گا تو پھر حضرت فاروق اعظم بھی بوری ایتھے رکھ کے خود چک کے تے غریباں دے گھر لے جان گے، غلام کہے جناب میں چکدا، فرمایا قیامت والے دن عمر دا بوجھ چاہ سکدا؟ لیکن نہیں، پھر آج بھی عمر ہی چاہے گا، ایتھے چاہے گا عمر بھی آئے گا۔ اے نظام جس دی اسی گلاں کرنے ہیں، اے نظام مصطفیٰ رسول اللہ دا۔ پھر 8 صوبے جو زکات بھی آ جانی، آج جنہ دے بادشاہ جنہ بادشاہاں دا ایک سوٹ ہوئے نا، ایک سوٹ
تے او بھی دھون واسطے دوسرا سوٹ نہ ہوئے. انہاں دے صوبے میں 8 صوبے جو زکات واپس آندی جنہاں دے بادشاہ 60 لاکھ دے کپڑے پاون تے بھور بن روٹیاں کھاندیاں جناب دہی دے کنڈے مک جان تے ہوائی جہاز لاہوروں دہی لین آوے تے دریائے راوی کو پوچھو کتنیاں کڑیاں بھوک نال چھال ماری. گلاں کرنے ہو تسی جناب. آؤ اٹھو حضور کا دین. ہاں جی ہوائی جہاز آوے لاہوروں کنڈے لین دہی مک جاوے روٹیاں کھاندیاں حکمراناں دیاں تے حکمران دے جڑی رعایا انہاں نوں جناب پیراسیٹامول دی گولی بھی نہ ملے. اے رسول اللہ دا دین ہے جڑا میں بیان کر رہا. ہاں جی ایسا نظیم واسطے میں کدی بھی نہیں کیا اج دن تک میں نہیں کیا مولویاں پیراں نوں اُتے لیاؤ. میں کہنا رسول اللہ دا دین اُتے لیاؤ اینج کر دے. ہاں جی حضور دا دین لیاؤ جس دین ہاں حضور دا دین لیاؤ. کیڑا دین جی؟ شیر شاہ سوری کہندا ہوندا سی اپنے دور وچ. ہاں جی صرف سڑکاں نہیں بنائیاں. ہاں جی ایتھے لگ دیو تے ایتھے لگ دیو تے ایتھے لگ دیو. لاہور پیرس نہیں بنایا. شیر شاہ سوری کہندے ہوندے سن اپنے دور حکومت وچ کہ کابل تو زنانی چلے سونے دا تھال رکھ کے کلی تے دہلی تک جائے کوئی ٹیڑھی آنکھ نوں ویکھے تے پھر شیر شاہ سوری نہ ہویا. اے گل ہے اے جڑی اسلام ہے ایس میں اسلام دی گل کر میں جس اسلام دی گل کر دہلی تک. آج کیبلہ ہوتے بہ کے یہود و نصارہ دے ایجنٹ کدی کسی اسلام دی خوبی بیان کی تھی جی کیبل تے بہ کے؟ کدی بھی کسی نہیں بیان کی. جڑا چوڑا اٹھدا ہے جنہوں 2 لفظ بولنے آندے وہ اسلام دے خلاف بک 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 یہ نہیں ہوا تھا یہ کیا ہوا. اور 4 گستاخ پکڑے گئے انہاں دے حق جلوس نکلے وہ تے بہ کے مذاکرے ہوئے جی جمہوریت میں بندے غائب ہو گئے. میں آکھا پترا تینوں پتہ نہیں. ہاں جی رسول اللہ دا دین ہوندا یہ بندے پکڑے گئے انہاں دے تے او بوٹیاں ہونیاں سن کتے بھی نہیں سن کھانیاں کہ انہاں حضور دے خلاف لکھیا. لیکن ایسی جمہوریت تو یہود و نصارہ دے ایجنٹ بیٹھے سن ہوتے وہ پھر رہے آؤ گے اور پھر دلیلیں پوچھتے ہو. یعنی ملک کے غداروں سے کبھی تم نے ان کو چھوڑا؟ ملک کے غداروں کو پکڑا ایک باری جائے پتہ نہیں کیڑے کیڑے تہ خانے تسی لے جاندے ہو. محمد عربی دے غداراں واسطے تو کوئی تہاڈا قانون کوئی نہیں. اور مڑ کے سانو کہندے ہو مولانا ہلکی بات کرو. ایتھے جڑے چمچے بیٹھے نا اے منو آن میری تقریر سنان ہاں جس ابا جی نو مرضی سنان ہاں تو میں کر رہی اس واسطے رہا. اور غدارو اور کس منہ نال قبراں وچ رسول اللہ دا پہچان کرو گے؟ حضور نال وفا نہیں کرنی. حضور دے دشمناں دے حق وچ نہ بولنا. ایک کوئی بھونکیا دنیا ہوتے ممتاز نے قانون کو ہاتھ میں لیا او قوم نو مسئلہ سمجھ آیا تے رسول اللہ دے یارہ فیصلے قوم نو کیوں نہ سمجھ آئے؟ کیوں جی اسی سنا کے تھک گئے کہ عمیر بن عدی جدو قتل کر کے آئے سویر دی نماز رسول اللہ پیچھے پڑھی تے حضور نے نماز پڑھا کے نظر آئے لا عمیر بن عدی نابینا صحابی نو ویکھیا تے فرمایا قتلت بنت مروان. فرمایا گستاخ عورت نو ماں برائے عدالت مار آئے ہو؟ قال نعم بابی انت یا رسول اللہ. حضور مار آیا ہوں. میرے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا آپ کو کس نے کہا تھا قانون ہاتھ میں لو؟ آپ نے کوئی گواہ پیش کیے تھے کہ ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا جی مار آیا. مسجد نبی شریف میں خاموشی طاری ہو گئی. تھوڑی دیر بعد صحابی خود ہی بولے تھے نابینے خود ہی بولے حال علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ. حضور عدالتاں تہاڈیاں حکومت تہاڈی میں قانون ہاتھ چ لیا گستاخ نو مار آیا کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا؟ تو میرے آقا نے کی فرمایا اے ساڈا جملہ حضور دا فرمان انہاں نو اج تک نہیں سمجھ آیا. میرے آقا نے فرمایا تو نے سوچا کیا ہے لا ینتطع فی انزان. فرمایا قیامت تک جب میری عزت کا مسئلہ آئے گا نا تو 2 بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گے. حضور نے خود جدوں فرمایا میری عزت دے مسئلے جانور بھی نہیں بولن گے. دس ہوئے تو کلمہ پڑھ کے کیڑی حضور دی خدمت کی تھی تو کہ تو جتھے مجلس وچ بینا ممتاز قادری دے خلاف گل کرنا سب تو بڑا قانون تے رسول اللہ دا ہے. صحابی نے وہ ہاتھ چ لیا اے کیڑے قانون ہیں تے اے کیڑیاں کوٹ ہیں جناب. تے حضرت عمر نے بھی بندہ مار دیتا. پھر حضرت عمر دے زمانے بچے نے پادری مار دیتا. انہوں نے گیند صرف چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے کہا یارا انجے نہ دینا تینوں اپنے نبی دا اسی واسطہ دینا دے. فابالانہ اللہ وصبر رسول اللہ. انہیں گیند بھی نہ دیتی حضور دے خلاف گل کر دیتی. فاقبلوا علیہم بسوالجہم اور ڈنڈے لے کے جنہاں نے آپ گیند کھیڑ رہے سن نا اور لے کے ٹوٹ پہ اس تے فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنت اللہ علیہ. اتنا انہوں ماریا کہ وہ لعنتی مر گیا. جب اتنے اسلام بیٹھے ہوئے تے بحرین دا مقدمہ پھر مدینے جا پہنچا.
تے بیٹھے حضرت عمر، فرفع ذلک الی عمر، انہوں نے کہا جی مسئلہ بڑا بڑا ہے، قیامت تک کی بنیاد بننی۔ انگریزوں نے یہ فلانے ہندو عدالت کا، ہندو کورٹ کا عدالت رسول اللہ کی ہوتی ہے، ہندو کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، امریکی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، برطانوی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، کینیڈین کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، یہ تم لکھتے ہو اپنے فیصلوں میں، کبھی یہ بھی لکھا کہ عمر کا یہ فیصلہ تھا؟ اٹھو یار، جس کلمے دے نا تے لکھاں بچے اسی قربان کروائے، 70,000 کڑیاں چک کے ہندو لے گئے، تے اس انہاں کوٹا میں جو حضور دے فیصلیاں دا بھی حوالہ دینا جرم بن جائے، اور ایک بھی نہ دے فیصلہ۔ اج تک ناموس رسالت تے کسے نے حضور دے فیصلے دا حوالہ دے کے فیصلہ نہیں کیتا، بلکہ ہمیشہ انہاں گستاخاں نال کھڑے ہو کے انہاں نو چھوڑیا، اور چھوڑن تو بعد حفاظتی جہازاں وچ بھیج کے انہاں نو باہر بھیجیا۔ نہیں جی، لعنت تو اگلی گل ہے بابا، لعنت تو اگلی گل ہن ایک ہی ہے کہ حضور کا دین لیاؤ۔ بحرین دا مقدمہ حضرت عمر دی عدالت وچ گیا نا، فرفع ذلک الی عمر، جانا بھی چاہیے سی۔ تو پھر ہویا کہ حضرت عمر نے فرمایا بچوں کو کس نے حق دیا تھا؟ پتہ نہیں عمر بیٹھے، قانون ہاتھ میں کیوں لیا؟ ابو ہریرہ کے پاس کیوں نہیں لے گئے؟ گورنر تو ابو ہریرہ صحابی رسول تھے۔ آپ نے پھر کیا لفظ ہیں جی حدیث، فواللہ، راوی کہنے ما فرح بفتح ولا غنیمت، کیوں جی؟ کفرحت ہی بقتل الغلمان لذالک الاسقف وقال الان عز الاسلام۔ حضرت راوی کہنے اللہ دی قسم ہے، ویسے ہی صحابی دی گل مضبوط ہوندی، لیکن اللہ دی انہاں قسم چاہی، ما فرحا، فرحا یفرح فرحتن، یہ دا معنی ہے خوش ہونا۔ اللہ دی قسم ہے حضرت عمر قیصر و کسرا فتح ہویا تو اتنے خوش نہیں ہوئے، سپر پاوراں ڈھٹیاں اتنے خوش نہیں ہوئے، تو قیصر و کسرا دے خزانے مسجد نبی شریف چاہے اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا اس بچے نے اس پادری نو مارن دی وجہ تو حضرت عمر خوش ہوئے۔ ممتاز دے مارن دی وجہ تو جڑا خوش نہیں ہویا، قیامت والے دن آئے گا نا حوض کوثر تے حضرت عمر بھی بائیں طرف کھڑے ہونے، کیا تینوں زیادہ عمر نالو دین سمجھ آیا سی؟ اور میں تے خوش ہویا تے تو دے ناراض ہو دے رہا ممتاز نہ؟ قانون ہاتھ میں لیا، میرے دور میں بچوں نے ہاتھ میں نہیں لیا تھا۔ تے گل کی فرمائی، فرمایا الان عز الاسلام، فرمایا ہن پتہ لگیا ساڈے وڈے تے وڈے ہیں، نکیاں دا جواب بھی کوئی نہیں، کیوں جی؟ ساڈے وڈے تے وڈے، نکیاں دا جواب بھی کوئی نہیں۔ اگے حضرت عمر دا یہ آخری فیصلہ لکھتے ہیں نا، حضرت عمر نے آخر میں فیصلہ کیا دیا، ان اطفالا صغارا شتم نبیہم فغضبوا له وانتصروا وقال احضر دم الاسقف۔ آپ نے فرمایا اوے تم لیے کر لائے ہو کہ بچوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، تو سنو جب یہ چھوٹے بچے ان کے نبی کے خلاف بات ہوئی نہیں تو فغضبوا له، یہ امن کی باتیں کرتے پھر جلال میں نہ آتے، اور جلال میں ہی نہیں صرف تقریریں ہی نہیں، وانتصروا له، اور اپنے نبی کی غلامی میں اپنے نبی کے دشمن کو ختم نہ کرتے۔ کیسی بات، وانتصروا له، حضور کی مدد کی۔ اس کا مطلب ہے حضور کے گستاخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، حضور کے گستاخوں کے خلاف بات کرنا، یہ حضور کی مدد ہے، اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا یہ حضور کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو حضرت عمر آخر فیصلہ کی، سنا آدرا دم الاسقف، میں جاؤ عمر کی عدالت میں اس گستاخ رسول پادری کے خون کی کوئی قیمت نہیں۔ اے فیصلے بھی کدی کسی نے لکھا ہے جی؟ حضور اے فیصلے بھی کدی لکھے؟ پڑ 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 پڑ، چونکہ ادھر بھی پڑ پڑ ادھر بھی پڑ پڑ، یہ پڑ پڑ تم لکھتے ہو، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، فارق حق و باطل امام الہدا، تیرے مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، اور ترجمان نبی اعلیٰ حضرت فرماندے جے رسول اللہ بھی اس موقع تے ہوندے تے انہاں دا بھی وہی فیصلہ ہونا سی جڑا عمر نے فیصلہ کیا۔ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، الان عز الاسلام، یعنی رسول اللہ نے بھی انجی فرمانا سی، اور حضور نے بھی انجی فرمانا سی، ان اطفالا صغارا شتم نبیہم فغضبوا لهم۔ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھ۔ حضرت ابو سفیان بن حارث کہندے اسی کیویں رائے حق تو ہٹ سکدے ہاں جدو رسول اللہ دلیلاً خود حضور راہبر تے رہنما یخبرنا بظاہر الغیب عما یکون فلا یخون ولا یخول، کہندے رسول اللہ ایو جا سانو غیب دیاں خبراں دتیاں،
نہ انہیں کدی کوئی تبدیلی ہو سکتی نہ کوئی کمی ہو سکتی فَلَمْ نَرَ مِثْلَهُ فِي النَّاسِ حَيًّا وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْمَوْتِ عَدِيلٌ نہ زندے وچ حضور دی گرد راہ نو کوئی پہنچا نہ جڑے گزر گئے حضور دی کوئی مثل ہویا یہ دا ترجمہ میں انج کروں مثل تے بڑی دور ہے گرد راہ میں دا ترجمہ کروں تے درباری شاعر روحی الفداء لمن اخلاقه شہدت بأنه خیر مولود من البشر عمت فضائلہ کل العباد کمال عم البریت ضوء الشمس والقمر حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں حضور دے فضائل تے کمالات دنیا تے انج چھا گئے جے میں سورج تے چاند چڑھے ہوئے تے ہر شے تے چھا جائے لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہتہ تغنی عن الخبر فرمایا رسول اللہ اپنی صداقت کے لیے کوئی معجزہ لے کر نہ آتے تو حضور کی صداقت کے لیے حضور کا چہرہ ہی کافی تھا اور پھر وہ چہرہ کیسا تھا عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم یکن بالجاد القطط ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم یکن بالمطہم ولا بالمکلسم وکان فی وجہی تدبیر ابید مشرب ادعج العینین آدب الاشفار جلیل المشاش والقطط اجرد ذو مسربت شسن الکفین والقدمین اذا مشا تقلا کانما ينحط من سبب واذا التفت معا بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا وعلینهم عریقتا واکرمهم عشیرتا من رأوا بداهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول نائته لم مر قبله ولا بعده مثلا یہ بادشاہ نظام مصطفیٰ آئے گا تو پھر چادرہ انہوں نے ملن گیا جڑے حضور دی عزت ہوتے پیرا دیتا حضرت فاروق اعظم دے زمانے قیمتی چادر آئی تے انہوں نے دے دیو فرمایا نہیں میں ام عمارہ نو دینی انہیں کیوں دینی فرمایا میدان احد میں سنیا سی جدو رسول اللہ دا دفاع کر کے فارغ ہوئیاں تو میرے آقا نے فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی فرمایا آؤ میرے غلاموں میں نے جدھر بھی دیکھا ام عمارہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھی کیوں جی ہاں جی کیوں جی گل ہے کہ نہیں اس واسطے جدو آپ جنگ یمامہ وچ گئیاں حضرت خالد بن ولید دے بارے ام عمارہ کہندیاں سانو جڑا حضور نے حق دیتا سی خالد بھی نہیں سن بھولے جنگ یمامہ وچ ہاں جی میں انہوں نے میرا بڑا احترام کیتا جدو صدیق اکبر کول گئیاں نا میں جانا ہے جنگ یمامہ تے صدیق اکبر کہنے لگے ما مثلو کے بینہا و بینہ یحالو فرمایا تو آڑے تے میں اس سفر دے دوران تے حائل نہیں ہو سکتا کیوں قد عرفنا کے و عرفنا جرعتا کے میں تو آنو بھی جاندہ تے میدان احد والی جرت نو بھی جاننا حضور نے تواڈی اتنی بڑی تعریف کی تھی ہاں جی ہاں عرفنا کے تو آنو بھی میں جاننا و جرعتا کے تو آنے جرت نو بھی جاندا ایک پتر دے کے حبیب بن زید دیتا ہی نہیں کٹوا کے تے جلوا کے دوسرا پتر عبداللہ لے کے پھر جنگ یمامہ چلیا گیا اے مسلمانہ دیا مامان ہاں جی ایک پتر کٹوایا بھی صحیح نال جلوایا بھی صحیح حبیب بن زید نو قطعو عضوان ایک عضو کٹیا مسلمہ قذاب نے این کٹیا پھر اے کٹیا ہر واری کلما قال لہو جدوں ہی کہندا سی اتشہد انی رسول اللہ تو گواہی دیندا کہ میں اللہ دے رسول آپ میں کی بھونکی جا رہا کی بھونکدا پھر انہیں پیر کٹنے شروع کیتے کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ کی بھونکدا کلما قال لہو اتشہد ان محمد جدوں کہندا سی تو گواہی دیندا محمد اللہ دے فرمایا ہاں اے تے میں دیندا کیوں جی کیوں جی اے تے نہ جسم کٹن نہ پتر دیون تے حضور دی ختم نبوت تے گل کرنے بھی جرم بن جائے اٹھو اللہ دے بندے ہو کیا کرنا ہے کی کرنا ہے اسی اتنا جسم بچیا حبیب بن زید ایتھوں لے کے ایتھے تک بچیا القاؤ فی النار پھر انہیں آگ جلا کے وچ چھوٹ دیتا آپ پہلے قطعو عضوان یارا ایک واری گولی لگے نا تو تے آسان بندہ جھل جاندہ آخر حد ہے نا جی پھر آگ چھوٹ دیتا
پھر انہیں پوچھا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دے دا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ حبیب بن زید فرمایا تو کون ہے؟ رسول تے رسول اللہ ہی ہے، تو کون ہے؟ حتی مات فی النار، یہاں تک کہ آپ آگ کے اندر شہید ہو گئے، لیکن آخری جملہ ایسی، تو کون ہے؟ رسول تے رسول اللہ ہی ہے۔ حضور ہی خواہ، ہاں جی جو جی اسی تے اپنے ملک دے سپیکر نہ بچا سکے تے اساں عافیہ صدیقی نو جا کے اتھوں چھڑانا ہے؟ اٹھو، بڑی ہو گئی ہاں عافیہ صدیقی روزانہ، میں حقیقت تانوں یہ گل کرنا، روزانہ عراق دیاں بچیاں نے خط نہیں سن لکھے، وہ تو خط میں ہن پڑھن والے نہیں ہیں، نکے نکے بچے بیٹھے، انہوں نے لکھیا سی، انہوں نے کہا سانو یہ جی گولیاں تو دے دو، امریکی تو نہ جمی سی جے تسی سانو چھڑا نہیں سکتے۔ چلو اٹھو، بڑی ہو گئی، انسانیت صرف کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو مرضی قیامت۔ آج اسلام لوگ یہی چاہتے ہیں کہ برما کی بچیاں چیخیں تو کہا جائے، وہ کہیں جی محمد بن قاسم آ رہا، انہوں نے کہا جلیاں ہوئی ہو۔ اب اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب محمد بن قاسم کتنے آنے؟ کیوں جی یہی آج اسلام بیان ہو رہے ہیں نا۔ ہاں کشمیر دیاں بچیاں چیخن غزنوی دے گھوڑے کدو آنے، انہوں نے کہا جلی ہوئی ہو، اور غزنوی کتوں آنے؟ اب تو اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ شام دیاں بچیاں چیخن کہ صلاح الدین ایوبی کدو آنا ہے، یا بیت المقدس روز ویکھدا ہے کہ یہودیاں ہی میرے اس عمارت نہ ظلم کرنا ہے، مسلح نہیں آنا، تو پھر صلاح جی بیت المقدس ہی در و دیوار نو جواب ملتا ہے، نہیں نہیں اسلام تو اب امن کا درس دیتا ہے۔ اب صلاح الدین ایوبی کب آئے گا تجھے آزاد کرانے کی؟ پہلے 5 سال ممبر تیار کروایا سی صلاح الدین ایوبی نے، بھائی جدو فتح ہونا ہے تو ایدے تے بیٹھ کے سی خطبہ دینا ہے۔ مولانا جدو لفظ جڑے ہیں نا جی، جدو آزانہ ہوئیاں نا، اج پہلے ہوئیاں، انہوں نے کہا صفائی کرن تو بعد میں جمعے والے دن، اج زوال تو پہلے آزانہ، صلاح الدین ایوبی کے آزانہ دے ہوئے، تو کہنے جدو آزانہ ہوئیاں تو قادت القلوب تطیرو، مسلمانوں نو اتنی خوشی ہوئی کہ قریب سی کہ سارے مسلمان اڑ پیندے ہیں جے جناب، آزانہ سن کے اڑ پیندے، اوئے ایتھے یہودا قبضہ کیتا، آج آزانہ ہوئی، اللہ اکبر، جدو اشہد اللہ دی آواز آئیاں تے قادت القلوب تطیرو، پرندے دی طرح دل بھی اڑ کے سینہ جو باہر جان لگے سر، اتنی خوشی ہوئی۔ اور آج 3 طرف سپیکر اتروا دیے گئے، آزان سے لوگوں کو پریشانی ہو جاتی۔ بہرحال یہ تو ایک نیا مسئلہ ہے جو میں نے چھیڑا ہے۔ اٹھو اے تواڈیاں جوانیاں، قیامت والے دن آزان بھی پیش ہو گئی نا اللہ دی بارگاہ وچ، کوئی نہیں جواب، کسے کول جواب کوئی نہیں، نہ پیراں کول، نہ فقیراں کول، نہ مولویاں کول، نہ عوام کول، کسے کول جواب کوئی نہیں۔ ہاں اذان بھی پیش ہو گئی، حضرت بلال ہو گئے، پیش ہو گئے، انہوں نے کہا میں تو اچھے مکان تے بیٹھ کے اذان دیندا ہوندا سی، ہوئے تانوں آلے ملے، بلال نو تے زور لانا پیندا سی، اللہ اکبر لا کے پورے مدینے جواز پہنچانی پیندی سی۔ حضرت بلال فرمان گے او مؤذنو اور دسو میں پورے زور نال اذان دیندا سی، او تانوں آلے اللہ نے او جے عطا فرمائے اور تسی او بھی نہ سنبھال سکے، کی جواب ہوئے گا؟ حضرت بلال نو کی جواب دینا سی؟ کچھ بھی نہیں دینا۔ اسی اسے یہ کہیں گے اسلام امن کا درس دیتا ہے، بس ایک گل ہے۔ یہود و نصارہ کیبلاں تے بیٹھ کے حضور سانو بلان، ایک واری کیبلاں تے بلان، اسی انہاں نو دسیے پھر اسلام کیوں جاوندا، کیبلاں تے بلا کے ایک ساڑی تقریر کرا دین، سارے ٹھنڈے ٹھار ہو جان۔ ہاں جی سارے ٹھنڈے ٹھار۔ پچھلے دنوں میں گیا ایک لاہور تو باہر تقریر کرن، میں اتنے کیا گستاخ رسول کتا فلانا، او سویرے میں جدوں نواں کوٹ تو تھلے اتریا نا گڈی تو، گڈی میرے نال سی، وچ میں بیٹھیا، ایک چٹا کتا جناب وہ گڈی نو کالا ہوندا تے میں کہندا تے حضور نے فرمایا شیطان ہوندا، ایک چٹا کتا سی، ہاں جی وہ چٹا کتا میری جناب گڈی نو پوے، کد ادھروں پوے، کد ادھروں پوے، کد ادھروں پوے، مسیتی تے اگے آ گیا سی، گڈی روکی نہ جدوں تے کتا آ کے اگے بہ گیا۔ میں آکھا بھائی یہ منڈے نو، میں آکھا اینو ہویا کیویں؟ اسی تے پنڈاں وچ بھی جاندے ہاں، 2 واری نس کے بہ جاندے، تے اے کی ہویا جناب کتے نو کی ہویا؟ پھر میرے ذہن وچ آیا، میں کہا اچھا میں گستاخ رسول کیا اے میں کیوں انجے ہویا کہ نہیں؟ اے منڈے نال سی، میں انہوں دروازہ کھول کے کیا، میں کہا غلطی ہوئی یار، آئندہ اسی نہیں کہاں گے۔ کتا اٹھ کے ٹر پیا، کہنے لگا میں تینوں یہی دسن آیا سی جلیا، اسی تے اصحاب کہف نو نہ بھونکے تے اسی امام الانبیاء نو بھونکنا ہے۔ یہ تو میرے نال آپوں واقعہ پیش ہوا ہے۔ تقریر میں دور کیتی تے لاہور دے کتے نو کنے دسیا، انہاں کتےاں فون کر دیتا اتھوں دے، انہاں دی تو اپنی بولی ہے نا یار،
ہاں انہوں نے فون کیتا مولوی آ رہا ہے انہوں چھڑنا آج نہیں جب تک کہ تائب نہ ہوئے اس گل تو انہوں دسنا ہے جلے آسی وہ رسول اللہ نو بھوکنا ہے نا 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 ساری کائنات سر ڈائی بیٹھی ہوئی اسی تسی بھوکنا کتے نو بھی غیرت ہے کہ اسی گستاخ رسول نہیں اے جڑی ٹرمپ نو تکلیف ہوئی نا پہلی نشری تقریر جو بھونکیا کہ میں نے اسلامی بنیاد پرستی ختم کرنی ہے وہ انہاں بچے دا ویکھ کے پریشان ہوئے جتھے بھی نعرے لگ دیں بچے بھی ہوندے کہہ دو ایک ہی بن گیا میں کہا چوڑیا اور ٹرمپو اور تو ساڑا ختم کرنا ہے تو تیرے وڈے بھی ساڑا کچھ نہیں بگاڑ سکے جلا ہویا تو کسی اور نال تیرا واو ہے محمد عربی دے شعراں نو تو جاندا ہے چوڑیا تو اپنے معاملات نبھا سانو پتہ ہے اپنے نبی نال اسی کیویں پیار کرنا ہے تو سانو نویں نویں بکواس نہ کر سانو پتہ ہے کون اسی اس واسطے اے دین ہے جڑا میں بیان کر رہا اے داعش تو پریشان نہیں ہیں داعش نہ تو پیسے دے دیں انہوں نے داعش نو پیسے دے کے انہوں نے خالد بن ولید دا مزار گروایا صدیاں بعد انگریزاں نے بدلہ لیا خالد بن ولید دی قبر کو ہاں جی جنہاں دا اٹھیا ہویا قدم کدی واپس نہیں سی آیا ہاں جی کیوں جی انہوں نے جناب قبر ہوتے بم چلوا دیتا خالد بن ولید دی داعش نے چلایا اسلام کے نام پر وہ تو تمہارے پیدا کرتا ہے ٹرمپ انہوں کو نہیں ڈرتا انہوں نے تو ڈالر دینا امریکی اور نہیں کیا سپاہی نے امریکی سپاہی نے کیا کہ سی آئی اے نے میں نے کیا کہ جاؤ کہ داعش نہ لڑو یعنی مل کے لڑو داعش نہ مسلمان شام دے مسلمانوں دے خلاف اے سارا کچھ اے تو آڈن تو آنو پتہ نہیں لبیک آلے دا گل وچ ہو رہے ہاں جی ہاں لبیک آلے دی گل ہو رہے لبیک آلے تے دودھ پیندے بچے بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہاں جی اے بچہ جڑا نے دی اکھاں دی جڑی چمک ہے نا تے بچہ جڑا کھڑے آئے تھے دی اکھاں دی چمک ہے اے ساڑا مستقبل ہے ہاں اے ساڑا مستقبل ہے کہ جدو اے جوان ہو کے آنج کان کے وہ کہنا تہاڈی تسی گل کیتی لو آئے نے پھر ہن بس پھر ہونا کی کام تو فرشتے نہیں مکانا ہوندا امریکی پیراشوٹ ہو تو اترن یا پیراشوٹ دے وچ وڑن سمجھ آئی ہاں جی اوتھے سمندر دی جہنم میں جان یا اگلی جہنم میں جان گان دا موتر نہیں گوبر بھی کھاون ہندو سمجھ آئی نا بات انہاں وچوں کوئی ایسا پائلٹ نہیں ہوئے گا قیامت تک جڑا ایک منٹ وچ پاکستان دے ایتھے تا منہ بھی نہیں ہے نہ کرنا ویسے جڑے کوئی ٹٹو مٹو ہیں انہاں دے جہاز ڈاوے قیامت تک کوئی ایک منٹ وچ 5 جہاز ڈائے گا محمد عربی دا غلام ہوئے گا تے قیامت تک جے 60 لاکھ جنازے کوئی آئے گا وہ بھی محمد عربی دا غلام ایم عالم شادی نہیں کی تھی اے ہیرو دیا بچے نو پڑھاؤ نا جدو بنگلہ دیش علیحدہ ہویا تو ایم عالم کیا میں شادی ادو کرنی جدو پاکستان تے بنگلہ دیش کٹھے ہو جان ایسے حالت دنیا تو چلا گیا ہاں جی اے ہیرو ہے قوم دا بلے مارن والا ہیرو نہیں ہوندا ہاں جی اے ہیرو ہے دسو قوم نو با ایک منٹ جو نے یا سانو ٹی وی تے بلاؤ اسی دسیے کنے کنے ٹینک تھلے سر دیتا ہندوؤں کیوں نہیں دیتا امریکیاں کیوں نہیں دیتا محمد عربی دے شیراں ٹینک تھلے کیوں سر دیتا کیڑی شے ویکھ کیوں نہ سر دیتا اے گلاں ٹی ویاں تے کراؤ نہ مذاکرے کرن دی لوڑ ہے کہ ہماری چونکہ ایسے تھا تو 65 میں ایسے تھا تو 71 میں ایسے تھا تو 74 میں ایسے تھا 73 میں ایسے تھا تو 2000 میں ایسے تھا چبڑو یہ سارے چبڑن یہودوں نے سارا دے جنٹن جیڑے ٹی ویاں تے بیٹھ کے اپنے ملک دے خلاف بک بک کرنے ہاں جی غدار نے کدی کہندے ساڈی فوج انجے تے کدی کہندے پولیس انجے تے کدی کہندے ساڈا ملک انجے تے کدی کہندے ایتھے تیل مہنگا ہے تے کدی کہندے بجلی مہنگی یہ سارے بک بکارے کر دین یہودوں نے سارے کو ہاں جتھے کھاندے بیٹھ کے اوتے انہاں نو ٹورو ایک بار انڈیا سارے نو نہیں تو مینوں دیو ڈنڈا میں سارے نو چکاں ایتھوں سارے سبحان اللہ میں فوجیاں نو کہندا ہوندا جی ایچ کیو چ میری ایک تقریر کرا دیو جے فوجی بغیر اسلحے تو نہ نسے نا گل کرو انہاں پیدل جا سری نگر چڑھنا ہے کڑا تہاڈی وڈے کو سری نگر انہاں اسی دن خالی کر دینا ہے جی ایچ کیو تو انہاں ویکھنا ہی ادو ہے جدو سری نگر انہاں جھنڈا جا کے لا دینا ہے جناب میں سچی یہ گل کر رہا ایک میری تقریر کراؤ صحیح انہاں دریاواں بھی کڑا راہ دے دیو دریائے جہلم ہٹ ہویا سی کدھر جا او کہندے جناب جسی جان دے جاؤ نکل جاؤ نکل پہاڑاں نو بھی کہنا تھلے ہوئے اسی اوتے نکلنا تھلے ہو تو پہاڑاں نہیں لمیا پی جانا لنگ جاؤ جناب تسی بھی لنگ جاؤ
اگے کوئی شیر آیا تو انہیں کہا ہٹ اسی کتنے جا رہے ہیں؟ ہاں جاؤ جی میں بھی تواڈے نال، میں بھی تواڈے نال، چلو۔ تانوں اسلام دی پاور دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب۔ اس واسطے ہاں جی ہاں، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، اور چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند۔ اے کتنا بڑا مقام ہے جی، 1 منٹ 5 ہاتھ سٹ دینا، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار۔ جی اے گل ہے، ایم عالم جدوں گئے نا، اگلی بھی گل کر جاواں، ضیاء توجہ، ضیاء الحق دی زنانی سی نا، انہیں ایم عالم نو کیا، ایئر مارشل انور شمیم، انہاں دوہاں دی زنانیاں نے کیا ایم عالم نو کہ جہاز لے جا کراچی تو میک اپ دا سامان لیا۔ انہیں کہا میں قوم دا سرمایہ انج نہیں خرچ کر سکتا۔ اے جڑا سی نا اللہ دین دا کہندا سی میرے کو کوئی اللہ دین دا چراغ ہے میں پاکستان ٹھیک کر دیواں، میں کہا جلیا اسلام تے وڈی کیڑی پاور ہے، تو اللہ دین دے چراغ کی کر سکدا؟ عمر بن عبدالعزیز مسیتیوں چل کے گھر گئے سن تے اسلام نافذ ہو چکے سی، اللہ ایتھے اللہ دیناں دی چراغاں دی لوڑ نہیں رہ جاندی۔ یہی بکواس کردا سی نا ضیاء الحق، کہندا میں ملک دے حالات کیوں ٹھیک کر دیواں، میرے کو اللہ دین دا چراغ ہے۔ میں کہا تیرے کو منافقت ہے، چراغ ہوندا تے 2 سال وچ عمر بن عبدالعزیز دور عمر واپس لے آیا۔ ہاں تو 11 سال ایک اسلام دا کم نہیں کر سکیا، چلیا ایک دن میں سارے مسئلے ٹھیک ہو جاندے، ہوے محمد عربی دا غلام۔ انہیں جناب ضیاء الحق نے انہوں ریٹائر کر دیتا ایم عالم زبردستی، انہیں کہا تو میری زنانی دی گل نہیں مننی۔ اے بھی نال کارنامہ ہے ضیاء الحق دا جڑا بڑا کہندے امیر المومنین سی۔ بہرحال اے تے ایک دوسرا موضوع ہے، میں اس تے بیاباس ہی نہیں کرنا چاہتا، انہیں جڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ ایم عالم جدو 1978 گیا نا کراچی خطاب کرن، تے نوجوان ہے منڈے جویں اج انہوں نے کسی نے سوال کر دیتا ہے ایم عالم کو، جی اے جھوٹ ہے 1 منٹ بادشاہ جنگی جہاز کیویں ڈایا؟ یہ کوئی حلوہ سی بھائی منہ 1 منٹ 5 نوالے منہ نہیں پہندے حلوے دے، تسی 5 جہاز ڈا دیتے، وہ بھی جنگی جڑے شوٹ اینج پڑھتے ہیں تے اینج پڑھتے ہیں، تسی 1 منٹ 5 جہاز کہیں ڈائے؟ لکھاں سلام ہوئے ایم عالم، تو شکر ہے 10 گیا میں کیڑی پا، ورنہ تو کہنا میں چونکہ بہت بڑا ایسے تھا تو مجھے چونکہ تربیت ایسی ہوئی تھی تو چونکہ ایسے ہوا تھا، چونکہ ایسے ہوا تھا۔ ایم عالم سچی گل کی تھی، انہیں کہا جدو میں جہاز لے کے اڈیا نا تو میں اپنی اکھ نال ویکھیا اللہ دے فرشتے میری مدد واسطے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میرا تو نہ ہی ہویا، فرشتے نے انج انج کیتا تو گئے اٹھ گئے اس کوئی چلے تو صحیح نہ یار جہاز لے کے، جی فرشتے نہ آن تو پھر گل کرنا۔ ہاں جی کیوں جناب، کوئی جہاز لے کے چلو تو صحیح نہ سری نگر وال، بڑی ہو گئی چل پو آ رہے ہیں۔ مودی بیچارے کی کیا حیثیت ہے، ٹرمپ جنوں اپنی دھی دی غیرت دا نہیں پتا، انہیں سانو غیرت سکھاڑی۔ وہ تو میں گلیں ہی نہیں کرتا بہت ساری، چونکہ سارے بچے حیادار تے پیو پتراں دے درمیان کچھ نہ کچھ پردے رہنے چاہیے گلاں وچ۔ اسی لکھاں گلاں یہ جیاں نہیں بیان کرتے کہ سانو پتہ ہیں کہ جو کچھ یورپ وچ ہوندا ہے، جو کچھ یورپی گندے ہیں، جتنے غلیظ ہیں، جتنے اے تے صرف بندر خنزیر اس واسطے نہیں بن رہا ہے کہ میرے آقا دی وجہ ہے بس۔ ہاں حضور دی رحمت للعالمین، ہاں جی اے حضور دی وجہ ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ حضور دینا، حضور نال پیار کرنا ہے، اننے واہ پیار کرنا، بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا۔ جب حضور دی گل آوے مومن دا سینہ دسے، او دا عمل دسے، عاشق رسول جا رہا ہے۔ پوچھ پوچھ کے حضور نال پیار نہیں کرنا۔
لو جی میں اتنی لمبی تہاڈے نال گفتگو کر چھڈی، بہت لمبی ہو گئی، تو ویسے تہاڈی طبیعت انج بھی ہے کہ میں ساری رات بھی لگا رہا نا، تو مینوں پتہ ہے نہیں میں کرنی نہیں، ویسے تہاڈے نال گل کر رہے تاکہ دنیا تے بیٹھے ہوئے جڑے انٹرنیٹ تے سن رہے ہیں نا بچے، کتنے سن رہے ہیں؟ 300-400 بندہ جڑا سن رہا نا پوری دنیا تے اس ویلے بھی بہ کے، ہاں جی پتہ نہیں کہڑا کہ بیچارے انہوں دے سون دا ٹائم ہے، اپنے کام دا ٹائم ہے، پھر بھی وہ سن رہے ہیں، تو انہوں نے میں دسنا یہ چاہتا بھئی شیرو تسی اتھے تکڑے رہو، اسی اتھے تکڑے ہیں، اور دنیا نو یہ دس دیو کہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا جڑا کام شروع ہے نا، اقبال کہہ گیا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، اسلام 2 سپر پاور جنہیں ڈھائیاں سن نا، اقبال کہندا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو، اقبال کہندا فرشتے کہہ رہے سن پھر مسلمان آنا ہے، ہاں تو پھر آنا ہے، پھر ٹرمپ نو پتہ لگنا ہے بھئی او یہ کی بن گئی، ہاں سنا ہے یہ قدس فرشتیاں کو، اقبال کہندا میں سنیا کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور وہ شیر اس وقت جو ہوشیار ہو رہا ہے وہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے بلے توجہ، کسی بندے دا سارا فون آنا ہوئے ساری رات لوگ جاندے رہندے، اچھا جی اس ٹائم انہوں نے مجھے ٹائم دیا، تو تمہیں یہ پتہ نہیں جدوں اذان ہوندی اس ویلے اٹھنا پیندا، فون واسطے ساری رات جاگدے رہندے ہو کہ میرے رشتہ دار جرمنی میں رہتا ہے، اس نے مجھے 2 بجے فون کرنا ہے، 2 بجے تمہیں جاگ آ جاندی، تو یار اذان ویلے بھی کدی جاگ آئی تمہیں، وہ تمہیں نہیں پتہ کدا اعلان ہوندا ہے، بس کرو بڑی ہو گئی، مسجداں بھر دیو، سب تو بد مذہباں نو ایک اعتراض ہے سنیاں تے، یہ نمازاں نہیں پڑھ دے، تسی یہ دھبا دھو ہی دیو ہاں ذرا سارے، ہاں جی انہوں نے یہ ایمان کر دیں جی سنی نمازاں نہیں پڑھ دے، تسی پڑھ کے دسو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی عشق، عشق نہ ہو تو شرو دین بت قضائے تصورات، صدق خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین، اٹھو یارا نماز پڑھیا کرو، مسیتاں تنگ ہو جان، اے مسجد اور پلاٹ ایک لینا پوے، اتنے نمازی آ جا، تسی جس دن اے دوڑا دو دیتا پاکستان تبدیلی آ جان، نماز اینج پابندی نال پڑھنی، ملک الموت بھی آوے نے کہا جناب ٹھہریے نماز کا ٹائم ہے، نماز تو پڑھنے دیں کیوں جی قبر جاؤ تے کرو جی ہونے پڑھ کے آیا تے مر کے پہنچا ہوں اس دن باغ کے بعد، نماز نہیں چھڑنی چلے، کیڑا ایڈی پریشانی یار تو نماز اس دن پڑھنی، پھر جس دن اکھ بند ہونے تے آئی اس دن پھر کی جاگیا تے کی جاگیا، اس دن کی جاگیا، دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ، افسوس کے بعد مرنے کی آئی حیا مجھے، اس دن لوگ اس دن تیرا دل کرنا ہے، میں کیا آیا آئی اس دن، آج کرو، اٹھو جناب پرا سٹو پڑھا نماز پڑھنی ہو جناب، اٹھو چلے نماز پڑھیے جناب، کام نو کا وڑا پر بڑی ہو گئی، دکان نو شٹر تلے کر دیو، میں نے کہا شٹرا اور تو رازے کے، میں اس وال جا رہا ہوں جناب واللہ خیر الرازے کے، چل پھر ہے کوئی کام کرو یار، کوئی کام کرو، بدلو اپنے آپ نے، بس اسی تقریرہ کر کر کے پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، تو کم از کم کوئی ساڑی تقریر تو اثر تے لو، نوجوانہ نہ مسیتاں بھر جان، دنیا تے تبدیلی دے اثار آ جانے، کیوں جی یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے بھی آدمی کو دیتا ہے نجات، یہ تو موضوع میں بہت سارے چھیڑ دیتے ہیں، نماز آج تو بعد نہیں چھڑنی، پتہ ہے غزوہ خندق کے جو حضور دیاں 3 نمازاں رہ گئیاں، چوتھی نماز حضور نے سرگی ویڑے نال پڑھی 3 نام ملا کے، زور بھی حضور دی رہ گئی قضا ہو گئی، عصر بھی قضا ہو گئی، مغرب بھی قضا ہو گئی، اور میرے آقا نے پتہ کتنی جلالی دعا فرمائی، حضور نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم و قبورہم نارن کما شغلونی عن الصلاۃ الوسطیٰ، یا اللہ انہاں دیاں قبراں تے انہاں دے گھر اگ نہ بھر دے، انہاں سانو دیگری دی نماز نہیں پڑھن دیتی، معمولی ہے، حضور نے دعا فرمائی اتنی ڈاڑی، تو جیڑا مومن نہیں پڑھدا ہونا حضور تے کی گزرتی ہونی، پھر حضور نے سرگی جا کے عشاء دی پہلے 3 نمازاں حضور نے جماعت نال قضا کروائیاں، تے ٹھنڈی ہوا چل رہی سی، کسے صحابی نے بھی نہیں کہ حضور پانی ٹھنڈا ہے سویرے پڑھ لواں گے، دھوپ نکلے گی آج عشاء دی پڑھا دو سویرے قضا کر، حضور نے اسے ترتیب نال، تے حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے ہیں اسی پھر بھی سو گئے، حضور نماز پڑھتے رہے،
حذیفہ بن یمان فرماندے حضور نے چادر بھی مینوں دے دیتی، فرمایا تسی اے نال کہندے حضور نماز پڑھتے رہے میں نال لیٹا رہا حضور دی چادر لے کے، حضور نے ادھی چادر مینوں دے دیتی، فرمایا تیرے کپڑا کوئی نہیں ہے لے کے سو جا۔ فرماندے جدوں صبح دا ٹائم ہویا حضور نے فرمایا اٹھو بھائی، اٹھ صبح دی نماز پڑھنی، اٹھو کھڑے ہو جاؤ۔ یار کی کردے ہو تسی، نمازاں پڑھے کرو، اے بڑا گلا ہے ساڑے تے، اس گلے نو دھو دین سننی، ٹھیک ہے جی، ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، بالکل اے نہیں بات ہے، اللہ دے گھر وچ غلط بیانی نہیں کرنی، اپنے دل کو پوچھو بھائی مولانا گل ٹھیک کی تھی تو پھر نماز پڑھنی، نماز پڑھنی، نماز پڑھنی، ہر صورت وچ نماز پڑھنی، رہے گا یوں ہی ان کا۔ لو جی پچھلے سال 1.25 گھنٹہ، اس باری 1.5 گھنٹہ ہو، آج 27 غزوات دے نام، لو جی پیر صاحب نے نکل لو جی اے اچھا کیتا ہے تسی یاد کرا دیتا۔ حضرت امام زین العابدین فرماندے ہیں ساڈے گھر وچ حضور دے 27 غزوات انج پڑھائے جاندے سن جویں قرآن مجید پڑھایا جاندا سی۔ کنہاں دے گھر؟ مولا علی دے گھر، اور پڑھاندے خود مولا علی سن۔ لو جی پہلا غزوہ شریف، ہاں جی مولا علی دے گھر پہلا غزوہ شریف، غزوہ ابوا ویقال لہ ودان، اس کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں، پھر غزوہ بواد، پھر غزوہ صفوان، وہی بدر الاولیٰ لطلب قرظ بن جابر، اے لمبی تفصیل ہے، ثم غزوۃ العشیرہ، ثم غزوہ بدر الکبریٰ، پھر جڑا جنگ بدر ہوئی، اس تو پہلے اتنے ہو چکے سن، ثم غزوہ بنی سلیم، اور ثم غزوہ سویق، ثم غزوہ غطفان، ثم ذی کرد، اور ثم غزوہ بنی کینوکا، ثم غزوہ اود، ثم غزوہ حمراء الاسد، ثم غزوہ بنو نذیر، ثم غزوہ بدرۃ الاخیرہ، بدر جو نہ کیسی آئندہ سالہ سی پھر آنا ہے، حضور تشریف لے گئے سن وہ نہیں سنائے۔ اچھا جی وہی غزوۃ موعد، وہی غزوہ دومۃ الجندل، غزوہ بنی مستلق، وہی المریسی، اس کو مریسی بھی کہتے ہیں، ثم غزوہ خندق، ثم غزوہ بنی قریظہ، ثم غزوہ بنی لحیان، ثم غزوہ حدیبیہ، ثم غزوہ ذی کرد، یہ پیچھے ہو چکیا نہیں، وہ دوسرا ہے، وہ ذی امرے، اتھے میں وہ پڑھ دیتا سی ذی کرد، اتھے ذی امرے، اے ذی کرد ہے، ثم غزوہ خیبر، ثم غزوہ ذات الرقاع، صحابہ دے جتیاں کوئی نہیں پھٹ گئیاں سن، تو پھر صحابہ کپڑے ٹاکیاں اپنے پیراں نال بنیاں سن، رقاع ان کہتے ہیں ٹکڑے کپڑے دے ٹکڑے، زخمی ہو گئے پیر، ہاں اچھا جی، ثم غزوہ عمرۃ القضاء، ثم غزوہ فتح مکہ، ثم غزوہ حنین، ثم غزوہ فتح طائف، ثم غزوہ تبوک۔ یا اللہ انہاں غزویں دی برکت ہے، اسی صرف نام لے تے تیرے محبوب دے غلاماں جڑے کارنامے تے انہاں دی دھول دی برکت نال امت مسلمہ نو غیرت عطا فرما، انہاں دے اندر جذبہ جہاد، اور یہ تمام لٹے ہوئے ملکاں نو واپس لون تے امن تے سکون قائم کرن انہاں غزویں دی گرد و غبار دی برکت نال۔ لبیک